من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات دونوں کو مخاطب کیا ہے اور خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ میری نعمتوں پر غور کرو. میری نعمتیں کتنی ہیں جو رات اور دن تم استعمال کرتے ہو، لیکن یا تو تمہیں ان کے نعمتیں ہونے کا احساس نہیں ہے یا پھر غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو کہ یہ نعمتیں استعمال بھی کرتے ہو لیکن خیال نہیں آتا تم کو. کئی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. آسمان کا بھی نعمت ہونا بتایا اور زمین کا بھی نعمت ہونا بتایا اور زمینوں میں انصاف کے قائم کرنے کے لیے اس دنیا کو مفید اور کارآمد بنانے کے لیے انصاف کا نظام چلایا. فرماتے ہیں زمین میں کتنے بے وجہ کتنے پھل کتنے فروٹ ہم تم کو دے رہے ہیں، جن میں سے کھجور کا تذکرہ کیا اور اس کے علاوہ علاقوں کے اعتبار سے ہر علاقے میں چلے جائیے آپ کو علاقوں کے اعتبار سے پھل ملیں گے، موسموں کے اعتبار سے پھل ملیں گے. ورنہ زمین میں ہم نے طرح طرح کے دلے اگائے، اناج پیدا کیے اور یہ اناج اور یہ غلے جن سے تم بھرپور فائدہ اٹھاتے ہو کہ اس کے دانے سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو، کہ چھلکے سے بھی فائدہ اٹھاتے ہو اور دانے اور چھلکے کے بیچ میں جو پاؤڈر اور بھوسا ہوتا ہے اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. یہ زمین ہی سے ہم نے تمہاری روزی کا انتظام کر کے رکھا ہے. ایک لقمہ جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو غور نہیں کیا ہم نے کہ یہ ایک لقمے کے پیچھے کتنے لوگوں کی محنت لگی ہوئی ہے، تب جا کر کے یہ لقمہ ہم کھا رہے ہیں. بھائی بیج کس نے بویا، زمین کس کی ہے، جوتا کس نے، پانی کس نے دیا، کس نے اس کی نگرانی کی، کھاد کس نے دیا، فصل تیار ہو گئی تو کیسی نگرانی کی، پھر کرم ہوا اللہ کا کہ یہ فصل کٹنے کے باقی ہوئی کس نے کاٹی. ہم دیکھتے ہیں گنا کاٹنے والے کہاں سے چلے آ رہے ہیں، وہ کہاں کے بیچارے رہنے والے ہوتے ہیں اور کہاں آ کر کے کام کرتے ہیں. اور یہ گنا جو ہے وہ کارخانوں میں پہنچایا جاتا ہے
آنے کے بعد بھی سلسلہ جو ہے آسان نہیں. گھر آ گیا تو ڈبے میں بھرا ہوا ہے, اس کو کہیں خون نہ لگ جائے اس کی فکر ہے. پھر اس کو کون اٹھا کر لے جاتا ہے, کون لے جا کر پسواتا ہے, پیسنے والا الگ, لے جانے والا الگ, لانے والا الگ, گھر پہ آنے کے بعد بولنے والا الگ, اس کے بعد روٹی بنتی ہے, اس کے ساتھ جانے آدمی کھاتا ہے. یہ لوٹنے کے لیے ہزاروں انسانوں کو اللہ نے کام میں لگا رکھا ہے. ایک سسٹم بنایا اللہ نے, ایک نظام بنایا. انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا, یہ اللہ ہی کر سکتے ہیں. پورا نظام جو ہے وہ بنا ہوا ہے, اس کے ماتحت ہم لوگ کھا رہے ہیں. ہر ایک کو ایک کام دے رکھا ہے. اور کسیرا مہرکار سامتن میرے پورا درد لشمندان. فرمایا ہر ایک کو ایک کام سپورٹ کر کے اس کو اس کا ماہر بنایا. جو کارپینٹر ہے وہ ایک کام کر رہا ہے, وہی مشین آپ کے پاس آ جائے, آپ شروع کر دیں, کام نہیں ہوگا. ہر بچیرا مہرکار سامتن بالکل فن نے بھیجا. اللہ نے ہر ایک کو ایک خوبی کے لیے, کمال کے لیے پیدا کیا ہے. وہ کام کرتا ہے, دوسرے نہیں کر سکتے. اس کے ہاتھ میں اللہ نے کمال رکھ دیا ہے. بات کھانا پکانے والے باورچی اور پان سامان, دور سے ہم دیکھتے ہیں کہ اٹھا کر گوشت ڈال دیا, اٹھا کر چاول ڈال دیا, اٹھا کر مسالہ حاجات ڈال دیا, اٹھا کر تیل کا ڈبہ الٹ دیا اور اٹھا کے جگ بھر بھر کے پانی ڈال رہا ہے. بنا ہوا کیسا, کچھ بھی کھانے جیسا بھی نہیں ہو. دو بات ہے, اب آپ اگر یوں کہیں کہ وہ ایسے ہی جب ڈالتا ہے پانی کے, میں نے کیا نہیں ڈالا, اس کا فن ہے, اس کا آرٹ ہے. اللہ نے اس کو کمال کیا ہوا ہے, تو ہر آدمی کو اللہ نے کمال کیا. میں تو کہا کرتا ہوں جھاڑو دینا بھی آتا نہیں. یہ جو بازاری نظر آتا ہے یوں جھاڑو دے رہے, لیکن دے کے دیکھو آدھا گھنٹے میں کمر پکڑ کے بیٹھ جائیں. تو یہ کیوں کر رہے ہیں, اللہ نے اس کو کمال کیا ہوا, اسی کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. یہ کام کرتے ہیں. ہمارے مشاہد کہتے ہیں کہ بازار کے اندر ہر طرح کی کتابیں ملتی ہیں. کسی کو دردی بننے کا شوق ہے تو طرح طرح کے آرٹ کی کتابیں ملتی ہے. ٹوپی کیسے بنے گی, کرتا کیسے بنے گا, پیجامہ کٹنگ کیسے ہوگا. لا کے کپڑا ٹیبل پر رکھ دو, مہندی رکھ دو, آپ کی لیجر ٹیپ رکھ دو, دو دن تو آپ کو سوچنے میں لگ جائیں گے کاٹوں کا, اور آٹھ دن سوچنے میں لگ جائیں گے مشین پہ لے جاؤ کیسے. اور جب اس کا ماہر آتا ہے فرن اٹھ کر کے کاٹ دیتا ہے, فرن اٹھ کر کے مشین پہ لگا دیتا ہے, آدھا گھنٹے کے اندر پیجامہ پہننے کے قابل ہو. لوگوں نے دکھایا یوں ٹوپی بناتے ہیں, ٹوپی بناتے ہیں, سرٹیفکیٹ بھی لٹک رہے ہیں, لیکن یہ تمہیں بھی ٹوپی بھی بنا نہیں سکتی. تو ہر کیسے آپ اللہ نے ہر ایک کا میدان دیا ہے, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب اللہ کا فرض ہے. اس کو دوسرے کام کے اندر آپ لگا تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. جو آدمی جس کام کا کوئی کام وہ کرے. میرے ڈرائیور کو مجھے پوچھا وہاں تو تبدیل کیسے کرتے ہیں, میں جیسے ہم گاڑی چلاتے جیسے کیا تیاری ہوتے ہیں. میں یہاں سے پوچھ سکتا ہوں گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کے پاس کیا تیاری ہے. سے جواب دیا اللہ کی طرف, اور میں وہ بھی اللہ کی طرف.
جو بھیجا جو لوگوں نے کہا بالکل صحیح، سب کے لیے وہ کام اللہ نے آسان کر دیا۔ یہ اللہ کا بڑا عجیب و غریب نظام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس پر غور کرو۔ اب یہ جو کہا کہ ہم لکھنے کا اگر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ہر لکھنے میں کیا الحمد پڑھنا، تو ہر لکھنے میں غور کیا کبھی کہ یہ لکھنا اگر میرے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ تم پڑھاؤ، تم بناؤ، تم گاؤ، تم بو، تم کاٹو، تم لے جاؤ، تم لاؤ، کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ پوری زندگی بہت طرف کی بات یاد آتی ہے، لکھنا ہاتھ میں نہیں ہے۔ کھانا ہم کھاتے ہیں، ہزار آدمی کو اللہ نے کام پہ الگ لگا کے رکھا ہوا ہے، وہ کرتے ہیں وہاں کام، ہم کھا رہے ہیں۔ یہ نظام اس طرح سے اللہ نے چلا ہے۔ ورنہ اگر کوئی چیز انہوں نے بیکار نہیں پیدا کی، اور جیسے گیہوں ہے تو گیہوں کے درخت بڑھ جائیں گے، تو بڑھنے کے بعد یہ پودے کام آئیں گے، اس کے گھاس میں تبدیل ہو جائے تو جانوروں کے کام آئیں گے۔ دانے تم کو دے دیے اور جو کچرا نکالا ہے اور تمہارے جانوروں کا کھانا بنا گیا۔ ہماری تکلیف دیکھو کہ مٹی پر پڑ رہے ہیں، تم بھی فائدہ اٹھا رہے ہو، تمہارے جانور بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، کیا کیا چیزیں اس کے اندر سے بن رہی ہیں۔ جانور زندہ ہے تو کام آتا ہے، مر جاتا ہے تو کام آتا ہے، کوئی چیز بیکار نہیں جاتی اس کی۔ یہاں تک کہ مردار کی ہڈیاں بھی یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ شکر جو سفید بناتے ہیں، یہ پاؤڈر کا اس پر پالش کرتے ہیں وہاں کارخانوں میں، یہ ہڈیوں کو بنا دیتے ہیں پاؤڈر، اور پاؤڈر کو گھماتے ہیں شکر پر تو اس کا پیلا پن ختم ہو جاتا ہے، اس میں سفیدی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کا ایک کام ہے، لیکن ہم کو سب چیزوں کا کام معلوم نہیں، تو ہمارے ذہن میں کبھی بات آتی ہے اس کو کیوں پیدا کیا، اس کو کیوں پیدا کیا۔ ارے خطرناک سانپ کا زہر بھی کام آتا ہے۔ آج کل جو کینسر ہوتا ہے تو زہر استعمال کرتے ہیں، تو زہر سے وہ جراثیم کو مارتے ہیں، اور زہر کا اثر یہ ہوتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ مال کا دھنی اور زکات کا ادا نہ کرنے والا، اس کے گلے میں اللہ ایک گنجا سانپ جو ہے وہ چمٹا دے، اس کو عربی نے کہا شجاع ناقع، ایسا سانپ جس کے سر پر بال نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں بال نہیں ہوتے؟ حدیث شریف میں فرمایا کہ وہ اتنا زہریلا ہے کہ اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر پہ بال نہیں ہوتے۔ اب یہ بتاؤ کہ جب وہ ڈنگ لگانا شروع کرے گا اور ڈسنا شروع کرے گا تو جس کے اندر اس کا زہر جائے گا اس کے اندر بال رہیں گے۔ کتنا خطرناک معلوم ہوا، زہر میں بال اڑا دینے کی طاقت، تو آدمی کو ختم کر دیتا ہے۔ جتنی دوائیں ہوتی ہیں ان میں زہر کا ایک خاص حصہ جو ملایا جاتا ہے۔ انگریزی دواؤں، یونانی دواؤں کا نظام الگ ہے، آیورویدک دواؤں کا نظام الگ ہے۔ آیورویدک جتنی دوائیں ہیں وہ تمام کا بیس جو ہوتا ہے شہد ہوتا ہے، ہنی ہوتا ہے، شہد پر بنتی ہے دوائیں، اور ان کے طبیبوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ویدوں میں بھی لکھا ہے کہ شہد بہت مفید ہے۔ یہ شہد بیکار نہ ہو جائے اس لیے یہ تاریخ میں لکھا ہے کہ شہد کی مکھیاں جو ہیں ان کے ڈپارٹمنٹ، یہ ڈپارٹمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ چھتے کے اندر جب چھوٹے چھوٹے پھلی ہوتے ہیں وہ پھلیوں کے اندر شہد رہتا ہے، پھلیا جب بھر جاتا ہے تو اندر ایک ڈپارٹمنٹ مکھیوں کا ہے، وہ چیک کرنے کے بعد اس کو لیب میں چیک کرتے ہیں شہد کیسا ہے۔ کوئی مکھی اگر زہریلا رس لے کر آتی ہے تو اس کو چیک کرتے ہیں انٹرنس کے اوپر، اور اگر زہریلا رس کھینچ کر لائی ہے تو مکھیوں کا جو سردار ہے وہ
ربک الی النحل، ہم نے اس کے دل میں بات ڈالی ہے کہ کون سا رس اس کو لینا ہے، کون سا رس چوسنا ہے، اور کتنا کلومیٹر روزانہ کا سفر کرتی ہے، لیکن واپس اپنے چھتے میں جائے، چھتے میں شہد خراب نہ ہو جائے، اس کے لیے ایک پکھیوں کا اسکواڈ تیار ہے جو اپنے پروں سے شہد کو ٹھنڈا کرتا رہتا ہے اور شہد کو کنٹرول میں رکھتا ہے کہ یہ منہ پگھل نہ جائے اور شراب کی ڈبہ کا ختم نہ ہو جائے، اس لیے لگاتار وہ ہوا ڈالتی رہتی ہے اور چھتے کے اندر کا جو ٹیمپریچر ہے اس کو مینٹین کر، یہ عجیب نظام، جیسے کہ آپ نے آئس کریم رکھی ہے کسی کولر کے اندر تو اس کے اندر ٹیمپریچر آپ نے سیٹ کیا ہے، یہ ٹیمپریچر رہے گا تو آئس کریم میلٹ ہونے سے بچ جائے گی، ورنہ ٹیمپریچر ڈاؤن ہوگا تو آئس کریم ختم ہو جائے گی۔ شہد بگڑ نہ جائے اس کے لیے ٹیمپریچر مینٹین کرنے کے لیے ہوائیں ڈالی جا رہی ہے اندر، اس کے بعد جا کر کے جو ہے یہ شہد تیار ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں شہد میں یہ بات صحیح ہے علماء کے درمیان، شہد میں ہر بیماری کی دوا ہے اور تمام لوگوں کے لیے شفا ہے، یا بعض لوگوں کے لیے شفا ہے اور بعض کے لیے نہیں۔ عربی قواعد کو سامنے رکھ کر بعض لوگوں نے کہا کہ بعض لوگوں کے لیے شفا ہے، بعض لوگوں کے لیے نہیں، لیکن عام اور جمہور مفسرین اس رائے کے ہیں کہ جب یہ فرمایا کہ فیہ شفاء للناس تو اس کا عمومیت کو مانا جائے اور یوں کہا جائے کہ اس میں جو بھی استعمال کرے گا اس کو شفا ہو۔ اور ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ شوگر کے مریض کے لیے شہد میں کیا ہے، تو اگر شہد اصلی ہو، اس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مدد اصلی ہونا چاہیے، مدد پڑی نہیں تو فائدے سے خالی نہیں۔ ہمارے مولانا سید اسد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے معمول بنایا تھا شوگر کے مریض ہونے کے باوجود روزانہ 5 چمچہ فجر کے اندر ایک شہد کا پیتے تھے۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس میں شوگر ہے، تو حضرت فرماتے تھے کہ تیرا ڈاکٹر تو اس میں شوگر بتاتا ہے اور میرا ڈاکٹر اس میں شفا بتاتا ہے، اور پتا تیرے ڈاکٹر بھی معلوم ہے میرے ڈاکٹر بھی، پوری زندگی یا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا تعلق جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے یقین کے ساتھ، اللہ کی ذات پر اعتماد اور یقین۔ ہم جو شہد جو ہے وہ اصل میں شفا کی چیز ہے، تو مین دیکھ لیا انہوں نے کہ شفا اکثر ملتی ہے شہد سے، اب جیسی جیسی بیماری ہوتی ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ پوری دوائیں اور ملا کر ایک کمپاؤنڈ تیار کر کے دے دیتے۔ ایلوپیتھی کا نظام تو یہ ایلوپیتھی کی دواؤں میں زہر ہے، یہ سب جانتے ہیں، اس لیے یونانی میں، آیورویدک میں اور ہومیوپیتھک میں سائڈ ایفیکٹ بہت کم ہے، جبکہ ایلوپیتھک کا بہت زیادہ ہے۔ تھوڑے فائدے ہوں گے تو دوسرے نقصانات بھی اس کے ہوں گے، ایک کو ٹھیک کرے گا دوسری دوا دے گا اس کے سائڈ ایفیکٹ ہوں گے، وہ دوا دے گا اس کے سائڈ ایفیکٹ ہوں گے، سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ جو ہے ذوالفقار کی طرح چلتا ہے۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا نظام بنا کے رکھا ہے، اس نظام کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ہم نے مل بھی ایسے بنائے، موسموں کے اعتبار سے پھل بنائے، گرمی کا موسم آیا تو آپ کو تربوز مل جائیں گے، اور اللہ کا نظام دیکھو اتنا کروڑ لوگ ہیں، یہاں 125 کروڑ ہیں ہندوستان میں، لیکن کسی کو شکایت نہیں ہوتی کہ تربوز نہیں مل رہا ہے۔ اتنے ڈھیر لگ جاتے ہیں، اتنے ڈھیر لگ جاتے ہیں، اتنے ڈھیر لگ جاتے ہیں، غریب سے غریب کھاتا ہے، اللہ کسی کو معلوم نہیں کرتا۔ ابھی آم کا زمانہ آئے گا، ابھی مہنگے ہیں، پھر جب سستے ہوں گے آتے ہی رہیں گے، طرح طرح کے آم عقیم میں لڑائے گا، لڑائے گا بھی دیر سے جائے گا بھی دیر سے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ لڑا جیسے ہمارے ہاتھ میں بھی آتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اتنے ڈھیر لگیں گے، اتنے ڈھیر لگیں گے کہ غریب آدمی کھانا نہیں کھائے گا، گھر آم لا
اتنی بڑی مقدار کے اندر پھل پیدا فرما رہے ہیں، اتنی بڑی مقدار میں اللہ پھل پیدا فرما رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کا پھل نہ صرف ہمارے لوگ کھائیں بلکہ باہر بھی کھائیں۔ گیہوں تو اتنی بڑی تعداد اور مقدار میں بنتا ہے، باہر بھی بیچتے ہیں، شکر اتنی تیار ہوتی ہے باہر بھی بیچتے ہیں۔ تو ملک بڑا ہے تو اللہ نے انتظام بھی بڑھا دیا، یہاں غریب زیادہ ہے تو اللہ نے جو چیزیں بنائی اتنی بڑی مقدار کے اندر بنائی ہے، غریب سے غریب کھاتا ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرماتے والا تو نام دیا تمہارے لیے روزی کا انتظام کیا ہے، تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا ہے، تم آرام سے لیٹ رہے ہو، ہم تمہارا انتظام کرتے ہیں، تمہیں پتا کہاں چلتا ہے؟ تو تم کچھ نہیں کر رہے ہیں تو تم کو ایسا لگتا ہے بیل گاڑی کے نیچے کتا چلتا ہے، سمجھتا نہیں چلا رہا بیل گاڑی تو اللہ چلا رہے ہیں، اصل میں تو بیل چلا رہا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آتا کتے کو، ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ نام کو حرکت کر رہے ہیں تو مل رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہاری محنتوں کی وجہ سے ملنا چاہیے اگر تو جو راستے پر خود کام کر رہا ہے اس کی سیلری زیادہ ہو، اور جو اے سی میں بیٹھ کے خالی دستخطیں کر رہا ہے اس کی تنخواہ کم ہو۔ لیکن یہ عجیب اللہ کا نظام ہے کہ جو اے سی میں بیٹھ رہا ہے اس کی 10,000 کی تنخواہ ہے اور جو وہاں کام کر رہا ہے وہ 500 روپے میں چل رہا ہے، لیکن اللہ اس کو اسی میں چلا رہے ہیں، اللہ اس کو اس میں چلا رہے ہیں۔ اگر دنیا میں سب لوگ مالدار ہو جائیں تو ملازمت کون کرے گا، مزدوری کون کرے گا، جو مالداروں کے کام کون کرے گا؟ کچھ لوگوں کو اللہ نے غریب رکھا، کچھ کو مالدار رکھا، کچھ کو متوسط رکھا، تاکہ یہ دنیا کا جو نظام چلتا ہے وہ عافیت کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور دودھ کون نکالتا ہے، وہ کھانا لا کر جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے، کیا کیا پروڈکٹ اس کی تیار ہوتی ہے اور اللہ کیسا نظام بنا رہے ہیں۔ میرے بھائی صاحب ایک مرتبہ رات کو 3 بجے جو ہے یہ فروٹ مارکیٹ اور ویجیٹیبل مارکیٹ جو ہے آپ کا وہاں سے گزر رہے، اب اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے بہت دور کی، ہم لوگ سوچ نہیں سکتے وہ چیزیں وہ سوچتے ہیں۔ پڑھنا دیکھا رات کو 2-3 بجے ٹیمپو آ رہے ہیں، رکشے آ رہے ہیں، چھوٹا ہاتھی آ رہا ہے، بڑا ہاتھی آ رہا ہے، سب آ رہے ہیں اور سب آگے سامان جو ہے خالی ہو رہا ہے، اور صبح میں جو ہے اللہ کے بندوں کو جیسا کلیئر ہونا ہے۔ اب رات میں جتنی بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں 5 بجے سے لوگ آئیں گے اور آ کر کے اپنا سامان اٹھائیں گے اور لے جا کر دیں گے اور بندے جو ہے خریدیں گے اور کھائیں گے۔ بندے سو رہے ہیں، اللہ کلام کا انتظام کر رہے ہیں۔ 3 بجے ہمیں تو کیا نہیں معلوم ہوتا کہ کیا چل رہا ہے دنیا کے اندر، ہم تو آرام سے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک دنیا زندہ ہے، ایک دنیا آباد ہے، وہ ویڈیو میں ہے کہ آپ کو ٹائم کے اوپر جو ہے وہ سبزی پہنچانا ہے، ٹائم کے اوپر پھل پہنچانا ہے۔ اللہ کے نظام کو سوچو۔ اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ سبزی والا جتنے روپے کہے اتنے دے دیتے، وہ یوں کہے کہ 10 روپے ہوئے ہیں تو اب ہم کو 11 روپے دے دیتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے 1 روپیہ زیادہ دے دیا، اور میں یہ کیا اس کو 4 روپے اور بھی زیادہ دینے چاہیے۔ حضرت پہلے سے آپ سے دام زیادہ لے رہا ہے، کیا کوئی بات نہیں، رات کو 3 بجے سے اٹھا ہے، 12 بجے کی گرمی کھا رہا ہے، اگر 4 روپے زیادہ لے لیا تو کیا؟ اگر ہم کو 3 بجے اٹھ کے وہاں سے لانا پڑتا تو کتنی تکلیف میں آ جاتے ہیں ہم۔ اگر یہ سبزی جو یہاں بازار میں نہیں مل رہی ہے، یہ سبزی لینے کے لیے اگر یہ نظام ہوتا کہ 3 بجے اٹھ کے وہاں لائن لگانا پڑتا، ہم لوگ کتنے پریشان ہو جاتے کہ 3 بجے سے اٹھا ہے، اتنی محنت کر رہا ہے، وہاں سے چڑھایا، یہاں اتارا، اور 9 بجے سے پسینہ گرا رہا ہے، 12 بج گئے، 12:30 بج گئے، کبھی دھوپ کے اندر بیچارہ بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ کی معبود جو ہے اس کا کھانے کا نظام بن جائے، ان کا دوپہر کا نظام بن جائے، ان کا رات کا نظام بن جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں، وہ جامع بات ہوگی اللہ کی، ہم لوگ تھوڑا اتر کر نیچے کی سطح سے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے چل فرماتے یہ تو سب ہم نے دکھایا تم کو، جو تمہارے چاروں طرف پھیلی ہوئی کائنات ہے اور اس
اس میں اللہ کی قدرت ہے وہ دکھائی دو تو، لیکن تمہارے اندر اللہ کی ایک کائنات پھیلی ہوئی ہے کبھی اس پر بھی غور کرو. ایک عالم تمہارے باہر ہے، ایک عالم تمہارے اندر ہے، وہ عالم اکبر ہے، یہ عالم اصغر ہے. دنیا میں جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہے وہ سب کے نمونے اللہ نے ہمارے جسم کے اندر بنائے. دنیا کے اندر ہم پہاڑ دیکھتے ہیں تو ہماری ہڈیوں کے اندر اوپری بھی ہڈیاں یہ پہاڑ. ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں مختلف قسم کے چشمے چاہیے تو ہماری جسم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کہیں خون کی رگیں بہائی ہے، کہیں سونا کی نہریں بہائی ہے، کہیں کون سی نہریں بہائی. پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سمندر بنائے، کوئی کھارے ہیں کوئی میٹھے ہیں، نکلتے ایک جگہ سے ایک جگہ جا کے کھارے ہوتے، ایک جگہ جا کے میٹھے ہوتے. دماغ سے نکلتا ہے پانی، آنکھوں میں آتا ہے تو کھارا ہوتا ہے، منہ میں آتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. فرمایا زمین کے اندر چاروں طرف سبزہ پھیلا ہے، اللہ نے تمہاری باڈی کے اندر گھاس پھوس طرح طرح کے درخت پیدا فرمائے. میں تو کہا کرتا ہوں منہ کے اندر پورا کچن تیار ہے، تم ماربل لگاتے ہو، اللہ میاں نے بھی اندر ماربل لگا دیا. منہ کھولو تو طرح طرح کا ماربل کا فٹنگ ملے گا، سیدھا ٹیڑھا جیسا جیسا جس کا فٹنگ اس کے مطابق بنایا. پھر اللہ تعالیٰ نے جو اندر جو چیزیں رکھی ہیں، ہمارے کچن کے اندر گرائنڈر ہوتا ہے، مکسر ہوتا ہے، چوڑیاں ہوتی ہے، کٹر ہوتا ہے. اللہ نے چھوٹے سے کچن کے اندر سب رکھا ہے. پانی کا سسٹم بھی رکھا ہے، کھارا بھی رکھا ہے، میٹھا بھی رکھا ہے، اور فرما کے اندر کاٹنے والے مشین بھی رکھے ہیں، توڑنے والے مشین بھی رکھے ہیں، پیسنے والے مشین بھی رکھے ہیں. پھر اس کے اندر جو ہے ہضم ہونے کا سسٹم، اوپر سے پانی کے چھوڑنے کا سسٹم سب رکھا ہے. اتنا بڑا نظام ہے. کائنات کا نظام سمجھنا ہو تو اپنے جسم کے نظام کو سمجھو. دلائل دو قسم کے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. ایک تو دلائل آفاقی ہوتے ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، ستارے ہیں، شمس و قمر ہے، ان کو دیکھو یہ آفاقی دلائل ہے تمہارے سامنے اللہ کی قدرت کے. اور دوسرے دلائل دیکھ رہے ہو تو اپنی جان کے اندر ذرا غور کرنا. وفین کو دیکھو مفرات سے ہو، اگر بصیرت ہو تو تمہیں اپنے اندر نظر آئے گا، بصارت ہو تو باہر نظر آئے گا. باقی چیزوں کا تعلق ظاہراً دیکھنے میں بصارت سے ہے اور اندر کی چیزوں کے لیے بصیرت درکار ہے. فرماتے ہیں ہم نے تم کو پیدا کیا تو کیسے پیدا کیا؟ اتنا شاندار انسان، کوئی وزیر اعظم بن رہا ہے، کوئی کیا بن رہا ہے، پیدا ہوا اس کو کوئی کہے کہ یہ وزیر اعظم بننے والا ہے تو دھوکے دے کے لوگ کہیں گے ایسا وزیر اعظم اپنے کو نہیں مانا. اللہ قرآن سے فرماتے ہیں انسانی علم من الدار علم یکن شیئا منصورا. وہ دور یاد ہے تجھے کہ تو اپنے گھروانے میں پڑا تھا، پیر جو ہے ایک دوسرے پہ پڑ رہا تھا، پیشاب میں پڑا ہوا تھا اور تجھ یہ مشغول ہی نہیں تھا، تو قابل ذکر چیز نہیں تھا. ہم نے تجھے قابل ذکر بنا دیا، تیرا تذکرہ ہونے لگا، ورنہ تجھے کون جانتا. ہم نے تجھے ایک کام کا انسان بنایا. تو سمجھ رہا ہے کہ ہم خود کام کے بنے، یہ صلاحیت وہ صلاحیت. ارے دماغ کس نے دیا ہے؟ ہمارے بزرگ تھے، وہ نہ کہا کرتے ہیں. کئی لوگ کمپیوٹر کی تعریف کرتے ہیں، بھائی کیا کمپیوٹر بنا ہے اور کیا کمپیوٹر کے اندر چیزیں ہوتی ہیں. لیکن کمپیوٹر بنانے والے کا دماغ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، اس کی تو تعریف کرتے ہیں. تعریف تو اس کی کرنی چاہیے کہ جس نے ایسا دماغ دیا کہ تمہیں کمپیوٹر بنا دیا. تیرا دماغ کو کتنا بڑا کمپیوٹر ہے، کیا کیا چیزیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی، کیا کیا چیزیں قابل غور بنائی ہے اس کے اندر. ابھی تک جو ہے 25% دماغ کو سمجھ سکے ہیں سائنس والے اور 75% دماغ کے بارے میں خاموش. ایک رنگ خالی بات ہو جاتی ہے دماغ کی تو وہ طاقتیں لگاتے چالو نہیں کر سکتے. کتنا سائنس جو ہے ترقی کر چکا، وہ بتا سکتے ہیں آپ کو، یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی رگ بند ہے اور یہ رگ بند ہونے کی وجہ سے آپ کے کان میں آواز آ رہی ہے، یا یہ رگ بند ہو گئی اس کی وجہ سے آپ کی آنکھ میں پرابلم آ رہا ہے، یہ رگ خراب ہو گئی ہے اس لیے آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے. لیکن وہ رگ صاحب چالو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، وہ ہمارا کام نہیں ہے. میرے والد صاحب
رحمۃ اللہ علیہ سفر میں گئے پانی کے جہاز حج کے اندر، ایک جگہ جا کے لنگر ڈال دیا، کپتان نے اعلان کیا کہ آگے بہت بڑا سمندری طوفان ہے، اس بنا پر ہم لوگ آگے نہیں جا سکتے، ہمارا راڈار بتا رہا ہے آگے بتا رہا ہے۔ تو بھائی صاحب پہنچے وہ کپتان کے پاس، اس سے کہا کہ یہ جو آپ نے اعلان کیا یہ آپ کے وکیل نے بتایا کہ آگے خطرہ ہے اس لیے آپ یہاں رک گئے، کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو طوفان وہاں پیدا ہوا وہ کس نے کیا؟ اللہ نے، تو وہ یہاں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو آپ کا راڈار کیا کام کرے گا؟ کمانا راڈار بتا سکتا ہے، بچا نہیں سکتا، بچانا اللہ کا کام بتا سکتا ہے کہ ہوا فلاں ہوا، یہ بدل دے سکتا ہے، لیکن حفاظت کرنے والی ذات اللہ، بچانا اللہ کا کام ہے، بتا یہ سکتا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتا، سب اسی کی قدرت میں ہے، اور قبضے قدرت سے اس کے کوئی نکل کر چل نہیں سکتا، ہم لوگ سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے اختیار سے چل رہے ہیں، سب ہمارا نظام جو ہے، آج آپ موبائل چلا رہے ہیں، سب سیٹلائٹ سے آپ کی پوری اطلاع جو ہے دفتر کے اندر موجود ہے، آپ کہاں بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ کی ہر چیز موجود ہے۔ جب انسان ایسا نظام بنا سکتا ہے کہ اس کی ہر نقل و حرکت کو امریکہ میں دیکھا جا سکتا ہو، افریقہ میں دیکھا جا سکتا ہو، اس کے موبائل کے ذریعے سے اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے، کون سے ایریے کے اندر ہے، کہاں سے گزر رہا ہے، تو اللہ کا نظام تو اس سے بہت زیادہ اعلیٰ درجے کا ہے۔ ہمارا پورا جو نظام چل رہا ہے زندگی کا، سب اللہ کے اشارے پر چل رہا ہے، اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، جب تک وہ چاہتے ہیں چلے گا، جس دن بند کرتے ہیں مشین ختم ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان من صلصال کالفخار، بڑی دلچسپ باتیں یہاں جو ہے فخر الدین راضی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے جو مفسرین ہیں انہوں نے چھیڑی ہے، لیکن آج وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی قدرت اور اس کے شاہکار کو دیکھ کر اللہ کی عبادت اور اس کی ریاضت اور اس کی رضامندی کی فکر نصیب کر۔ سعید احمد عمرواڑی اور پھر صبح بابا ان کی طبیعت خراب ہے پر شفا کے لیے دعا فرمائی۔ ہمارے علاقے میں ہمارے صابر بھائی ہیں، ان کے بھتیجے اور ہمارے مسجد کے مقتدی ہیں، بڑے پابند نماز کے جوان ہیں، رفیع احمد، ان کو ایک حادثہ درپیش ہوا، بائک جو ہے ٹکرا گئی اور اس کی وجہ سے ان کے پیر کو صدمہ پہنچا ہے، کل آپریشن ہے، دعا فرمائیے کہ اللہ آپریشن کامیاب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ دوسرے جو ہیں وہ اعجاز سپاری والے، ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، گاڑیاں سنبھال کے چلانی چاہیے اور ان کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ شفا کاملہ فرمائے۔ جوانوں کے ہاتھ میں گاڑیاں آ جاتی ہیں تو بس سمجھتے ہیں کہ ہم آسمان پر پہنچ گئے، اس لیے جو ہے سنبھال کے بھی گاڑیاں
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف أعمالنا وأسقامنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کوتاہیوں سے درگزر فرما اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے اور عافیت کے اور خیر کے فضل کے فیصلے فرما اے رب العالمین ہمارے دلوں کے بگاڑ دور فرما ہمارے ظاہر کی باطن کی اصلاح فرما اے اللہ ہماری زبانوں کو ذاکر ہمارے قلوب کو شاکر اور ہمارے جسموں کو تیرے احکام پر نافذ بنا دے اے اللہ اپنی رضامندی والی بہترین نصیب فرما تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے اے رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما اے اللہ مساجد کی مراکز کی خانقاہوں کی مقابر کی حفاظت فرما اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں یا حادثات سے دوچار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما اور اے رب العالمین جو دنیا سے رخصت ہو گئے بھرپور مغفرت فرما کروٹ کروٹ سکون عطا فرما اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان کو زندہ رکھ جب آخرت میں جانے کا وقت ہو مرنے کا وقت ہو اے اللہ قلب والی ایمان والی موت نصیب فرما سوء خاتمہ سے بچائیے اللہ اور حسن خاتمہ نصیب فرمائیے اللہ اسپتالوں کے اور عدالتوں کے اور پولیس کارروائیوں کے چکروں سے اللہ پوری ملت کی حفاظت فرما امن و امان والی عافیت والی راحتوں والی پرسکون زندگی تیری یادوں والی تیرے ذکر والی اے اللہ سب کو نصیب فرما اے رب العالمین ہاتھ اٹھا کے جو معاملہ عطا فرما جو ہم نے سے لے نصیب فرما دعائیں اپنے خود کرا حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض منظور فرما بے رحمت حیات ارحم الراحمین لا
میں دعا کرتا ہوں سب کو ان کی طرف سے لایا جائے اور لگاتار ایک ہی تصور جاری رکھا جائے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل نہ سما رہی ہے, دل اللہ 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 کر رہا ہے. جو اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے گا گناہوں سے اللہ بچا دیں گے, نیکیوں کی توفیق اللہ تعالیٰ دے دیں گے. ہم سے تھوڑی دیر تک مراقبہ کریں گے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
بنتی ہے، نقل و حرکت میرے اختیار سے بنتی ہے، جب میری نقل و حرکت خود بخود اللہ کے حکم پہ بند ہو جائے گی، لوگ اٹھا کر لے جائیں گے، میری زبان بند ہوگی، میری آنکھیں بند ہوگی، میرا جسم بند ہوگا، میرا نقل و حرکت بند ہوگا، میرے پیر باندھ دیے جائیں گے، میں کفن میں لگتا ہوں گا. سوچو اس وقت میرا عالم کیا ہوگا.
فرما دے اللہ ہاتھ جو اٹھائے جا رہے ہیں اور ہر جگہ دعائیں ہو رہی ہے اللہ کی دعاؤں کو قبول فرما دے اللہ اچھے انسان ہمیں عطا فرما اللہ اچھے حکام ہمیں عطا فرما